اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، بہت اچھا میرا وزٹ رہا. کل میرا یہاں پہ ورکرز کنونشن تھا اور اس میں مجھے جو جذبہ دیکھنے کو ملا اور جو کارکنوں کا جذبہ تھا، جو ان کی کمٹمنٹ تھی، اس سے بڑا مجھے ایک انکریجمنٹ ملی، حوصلہ ملا. اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہوا کہ بے شک مہنگائی ہے اور حالات اس وقت جو ہے وہ مشکل ہیں، لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کارکنوں کے حوصلے بلند ہیں. عوام کو پتہ ہے کہ مشکلات کس کی لائی ہوئی ہیں اور وہ امید کا جو ایک دیا ہے وہ ابھی بھی روشن ہے. تو یہ ذمہ داری اب میرے جو ہمارے کندھوں پر ہے اور دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ اور ان کی امیدوں کو پورا کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میرے وزٹس ہیں یہ ملٹی پرانگڈ ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے جماعت کے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، جو لوکل قیادت ہے ان کے ساتھ اور ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ، ونگز کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے، ان کو جاننے کا، ان کو سمجھنے کا، ان کی بات سننے کا موقع ملا ہے. تو میرے لیے ایک بڑا ایک اچھا ایکسپیریمنٹ ہے اور ان سے بات چیت جب میں نے کی تو مجھے بہت میرے لیے حوصلہ افزا تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ بڑا آنے والا وقت جو ہے وہ برائٹ ہے. جی بائی الیکشن کے لیے یا پھر جنرل الیکشن کے لیے دوسرا اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں؟ پی ڈی ایم آپ اکٹھے ہوں گے یا پھر علیحدہ؟ دیکھیے، میں ابھی الیکشن چاہے بائی الیکشن ہو یا وہ جنرل الیکشن ہو، ہمیں ہر چیز کے لیے تیاری رکھنی ہے اور اس کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ میری کوشش یہ ہے کہ عوام کے اندر جو حقائق ہیں ان کو لے کر جاؤں. اویئرنیس کیمپین جو ہے اپنی جماعت کو متحرک کروں، اپنے کارکنوں کو متحرک کروں، اپنے جو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ ہم انٹریکشن کریں. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کلمینیٹ کرے گا انٹو الیکشن کیمپین، چاہے وہ پھر بائی الیکشنز ہوں یا وہ جنرل الیکشنز ہوں. تو تیاری تو ہم نے بالکل شروع کر دی اور پورے زور شور سے شروع کر دی ہے. جی یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا، جتنے بیانات انہوں نے دیے، ان کے خلاف آخرکار کیوں کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ اتنے زیادہ لاڈلے بن چکے ہیں کہ وہ آئین بھی توڑیں، جو کچھ مرضی کریں، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ بڑا پرٹیننٹ اور ریلیونٹ سوال ہے اور یہ سوال جو ہے نا صرف آپ کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا بھی سوال ہے، یہ میرا بھی سوال ہے. دیکھیں، اس کا اب جواب ذرا تحمل سے سنیں اور یہ جواب جو ہے نا یہ مس کنسیپشنز پہ بیسڈ نہیں ہے، یہ ریالٹی پہ بیسڈ ہے جو پوری قوم کے اور آپ سب کے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب 2017 میں ان کو ایک اقامہ پر نکال دیا گیا، اس کے باوجود جس طرح سے 200 سے زائد پیشیاں انہوں نے بھگتی، میں ان کے ساتھ ہوتی تھی. یہ جو پاناما کیس چل رہا تھا اس میں ہفتے میں 5 دن، کبھی 6 دن ہم نیب کے کورٹ میں پیش ہوتے تھے. ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی، وہ سنڈے تھا. اور کس کیس میں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ اقامہ پر آپ نے نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا. اور آج یہ بدنام زمانہ کیس ہے، ایک داغ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہم لوگوں پر لگا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو آپ اقامے پر گھر بھیج دیتے ہیں اور اس کے لیے، اس فراڈ کے لیے اس کو آپ نے سینکڑوں پیشیاں جو ہے اس نے بھگتی اپنی بیٹی کے ساتھ. ہفتے میں 5 دن، 6 دن، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارا 12-1 بجے عدالت ختم ہوتی تھی، 3 بجے ہمیں دوبارہ بلا لیا جاتا تھا. ایک دن میں 2 بار ہم اسی عدالت میں دوبارہ گئے. تو دوسری سائڈ پہ جب میں دیکھتی ہوں وہاں اقامہ نہیں ہے، وہاں پر جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا فراڈ نہیں ہے، وہاں پر اصل جرائم کیے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات لیے ہوئے ہیں. فورن فنڈنگ میں اسٹیبلشڈ ہے، صفحے بھرے پڑے ہیں ایویڈنس کے کہ باہر سے ناجائز پیسہ آیا اور اس کو چھپایا گیا، اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، مس ڈیکلریشنز دی گئیں. پھر
اب جو کیس عدالت میں چل رہے ہیں ان میں جو آئی اوپننگ ایویڈنس ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. وہ عدالت میں آتے نہیں ہیں، کبھی ایک بہانہ کر دیتے ہیں، کبھی دوسرا بہانہ کر دیتے ہیں. تو کیا یہ سہولت نواز شریف صاحب کو حاصل تھی؟ کیا یہ سہولت مریم نواز کو حاصل تھی؟ کیا یہ سہولت مسلم لیگ نون کے باقی لیڈرز کو حاصل تھی؟ تو سوال تو کرنا بنتا ہے کہ ابھی تک ایک انسان جس نے جرائم کیے ہوئے ہیں اس کو ابھی تک کیوں ایسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جب چاہے عدالت میں پیش ہو جائے، جب چاہے وہ خط لکھ کے بھیج دے کہ میں نہیں آ سکتا. تو ایسے تو بات نہیں بنے گی نا. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قانون اپنا راستہ لے گا اور جو جرم انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی، بھگتنی چاہیے. ورنہ یہ جو ون سائیڈڈ انتقام ہے نا، پھر اس کے اپنے ریپیکرشنز ہوتے ہیں. اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارے پہ انتقام آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا، آپ اس کو انتقام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رانا صاحب ایک جعلی، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جعلی مقدمے میں کتنے مہینے رانا صاحب آپ قید بھگت کے آئے؟ 6 ماہ. اور جس قسم کی وہ ان کی تصویر تھی ایک سیل میں کھڑے ہوئے، جس قسم کی ان کی قید تھی، یہ لوگ تو ابھی ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے، ان کو تو کسی نے انگلی نہیں لگائی. اب میں 5 مہینے 2 دفعہ قید میں رہ کے آئی ہوں، ڈیتھ سیل میں رہ کے آئی ہوں. نواز شریف صاحب 1 سال قید بھگت کے آئے ہیں. اور باقی ہماری جماعت کے سارے لوگ نہیں، ہماری جماعت کے باقی لوگ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا ان کو تو ابھی 2 دن کی قید میں ان کے پولیس والوں کے گلے لگ کے یہ رونے لگ گئے. تو ابھی تو انصاف ہونا شروع ہی نہیں ہوا. انصاف تو ابھی ہوگا انشاءاللہ. حکومت میڈیم اس وقت یکجا ہے، پارلیمنٹ میں بھی آپ بیٹھے ہیں، تو کیا ایسی کوئی قانون سازی یا کوئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ماضی سے سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ عوام کے اندر اویئرنیس اتنی بڑھ گئی ہے، اور پچھلے 4-5 سال میں جو عوام نے دوہرا معیار دیکھا ہے کہ ایک معیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے، اور ایک معیار جو تھا وہ لاڈلوں کے لیے تھا. تو جو وہ ڈیم والے بابا جی کا جو اس وقت حشر ہوا ہے اور کھوسا صاحب نے جو کیا ہے، میرا خیال ہے، اور جو ناانصافی ہوئی ہے اس میں جو قوم کے اندر اویئرنیس آئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے اور یہی لیڈ کرے گی جو ہم اصلاحات دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم انصاف کا معیار دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ اویئرنیس کی وجہ سے یہ چیز آئے گی، بالکل آئے گی. اور جب تک جو انصاف کا معیار ایک نہیں ہوگا تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. 16,000 سے زیادہ میڈیا انڈسٹری کے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، تو کیا ان کی بحالی کے لیے بھی آپ کی حکومت کوئی پلان کر رہی ہے؟ جو آپ 1 کروڑ نوکریاں آپ نے دینے کی بات کی ہے، میں تو وہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں یا وہ 50 لاکھ گھر ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پوری قوم کے سامنے ان کے دعووں کی جو حقیقت ہے وہ آج سامنے ہے. ایک ہی وعدہ آئی تھنک ان کا وفا ہوا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا. میرا خیال ہے وہ اپنی جماعت کی بات کر رہے تھے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور حکومت میں جو مظالم پریس پر، میڈیا پر ڈھائے گئے ہیں، اور جس طرح بہت سے پریس کے، میڈیا کے لوگوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے. ایک تو جو اس وقت کے اکنامک کنڈیشنز تھے اس کا اثر بھی آیا. دوسرا آئی تھنک جو حق اور سچ کی آواز تھی اس کو دبانے کے لیے بھی بہت سارے صحافی حضرات کو اپنے گھر جانا پڑا. تو یہ بڑا ایک افسوس کا مقام ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا اور صحافی حضرات کے لیے بھی بہتر ہوگا. میں پریس کے فریڈم میں بہت بلیو کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا انسان کو راستہ دکھاتا ہے، میڈیا غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور میں اس سے سیکھتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہونا چاہیے. اب آپ ہیں، ادھر سے بلاول صاحب ہیں، اب ایک نیا سمجھیں کہ دوسری نسل آ گئی ہے، کیا کوئی امکان ہے کہ کوئی بہتری کرے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتی. ایک انتقام ہوتا ہے اور ایک اپنے جرائم کی جواب دہی ہوتی ہے.
ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. رانا صاحب کے کیس کا آپ نے حوالہ خود ہی دے دیا. جی 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 مثال آپ نے دی. اب انہی کا کیس آپ اٹھا لیں. مطلب ہمارے مخالفین نے بھی اس وقت بھی جب یہ کیس بنایا جا رہا تھا ہمارے مخالفین نے بھی یہ بات مانی کہ یہ کیس چھوٹا تھا, اور جو کہتے تھے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے, تو آج ان کو جواب دینا چاہیے نا اس بات کا کہ وہ جان تو دینی اللہ تعالیٰ کو, مگر جواب بھی دینا پڑے گا, اس دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کے ای سی پی کے چیئرمین کو یا حکومتی عہدیداروں کو, ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تمہارے بیوی بچوں کو چھوڑیں گے نہیں, تو کیا وہ صرف اس لیے بچ کے نکل جائے کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے؟ ایک انسان جس نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے, اپنے خاندان کے افراد کو چھپایا ہے, اور آج وہ جواب دینے سے بھاگ رہا ہے, تو کیا اس کو, اور جھوٹ بولا ہے قوم سے جھوٹ بولا ہے, اپنے اثاثوں میں وہ ڈکلیئر نہیں کیا, تو کیا وہ اس بات کے لیے چھوڑ دیا جائے, اس کے جھوٹ پہ پردہ ڈال دیا جائے کہ وہ سیاستدان ہے؟ اور ایک آپ نے گھڑیاں بیچی ہیں, آپ نے دوسرے ملکوں کے دیے گئے اسٹیٹ آف پاکستان کو جو تحائف دیے گئے, آپ نے ان کے بارے میں جھوٹ بولا, ان کو ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے ان کو بیچا, اور ان کو بیچ کے دبئی سے جو پیسے آپ پاکستان لے کر آئے وہ آپ ایک جہاز میں بھر کے لائے, منی لانڈرنگ کی آپ نے. تو کیا آپ کو اس لیے کھلی چھوٹ دے دی جائے کیونکہ آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں؟ اور پھر فارن فنڈنگ میں نے آپ کو ابھی جیسے بتایا کلیئر ایویڈنس ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور اس کے لیے آپ نے انگلینڈ میں کلبز میں جھوٹے میچ کروائے, اور وہ پیسہ آپ پاکستان لے کر آئے, اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, اس کے بارے میں جھوٹ بولا, وہ اکاؤنٹس چھپائے, تو آپ کو صرف اس لیے بیل آؤٹ دے دیا جائے کیونکہ آپ ایک سیاستدان کے نقاب آپ نے اوڑھا ہوا ہے؟ تو یہ کوئی اقامہ پر نکالا نہیں جا رہا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا نہیں جا رہا. یہ حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جرائم کریں, آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے, میڈیا پہ آ کر کھلے عام لوگوں کو دھمکیاں دیں, ان کے خاندانوں کو ڈرائیں دھمکائیں, اور آپ صاف بچ کے نکل جائیں. یہ نہیں ہوگا. آپ پلیز دونوں چیزوں کو کائنڈلی ایکویٹ نہ کریں. ایک بھی انتقام پر مبنی کیس اگر حکومت نے بنایا ہے تو ابھی مجھے بتائیں, میں خود اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی. چھوٹا سا سوال تھا. جی. اب آپ کے پاس اقتدار ہے, سوشل میڈیا کا کوئی آپ سبب آپ کر رہے ہیں, جو کوئی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, کوئی حکومت اس پر سبب آپ کر رہی ہے, کوئی پلاننگ کر رہی ہے؟ رانا صاحب یہ سوال ہے میرا آپ سے. سوشل میڈیا کی یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہوتا ہے. ایک دو چینلز ایسے ہیں جو پارٹی کے اسپوکس پرسنز بنے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی چیز دیکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ میرے بارے میں سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, اور ذرائع لکھا ہوتا ہے آگے, کیونکہ جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو آگے ذرائع لکھا ہوتا ہے. تو یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کرتا ہے, اور اس کے اوپر اس کی کوئی نہ پکڑ ہے نہ پوچھ ہے. تو جو آپ کے ڈیفیمیشن لاز ہیں ان کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے. سچ بولا ہے تو جواب دہی ہونی چاہیے, لیکن جھوٹ کی پکڑ بھی ہونی چاہیے. اور یہ سوشل میڈیا کے لیے بھی ہے, یہ پرنٹ میڈیا کے لیے بھی ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی ہے, اور یہ سیاستدانوں کے لیے بھی ہے کہ ایک دوسرے پر آپ اس طرح کھڑے ہو کے گند نہیں اچھال سکتے. اب کتنے یہ جو ہماری مخالف جماعت کے اوپر کتنے ہرجانے کے دعوے ہوئے ہیں کیونکہ جھوٹ بولا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انگلینڈ میں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کا چینل ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, آپ کو اس کی پینلٹی دینی پڑتی ہے. یہ بھی پاکستان میں ہونا چاہیے تاکہ جھوٹ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کیا رسپانس کریں گی, اور اگر آپ کیسے آپ دیکھ لیں گے؟ میں شاہ محمود صاحب کو صرف یہی کہوں گی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کے نقصان اور فائدے کی بہت فکر ہے. بڑی مہربانی ہے ان کی. مسلم لیگ نون اپنے فائدے کو بھی پہچانتی ہے, اپنے نقصان کو بھی پہچانتی ہے. بہرحال وہ بہت انہوں نے میری فکر کی ہے, اس کے لیے بڑی مہربانی ہے ان کی.
असेंबली इलेक्शन में कहीं कोई बातचीत हो रही है कि ये दबाव मेरे पे तो कोई नहीं है, ना हमारी जमात पे, बल्कि अब दबाव उन पे है कि उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें आके, और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। पहले ज़मान पाक में जो छुप के बैठे हुए हैं और अपनी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ख़वातीन को रखा हुआ है, तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊँगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतज़ार में, राना साहब ने कहा है कि हम इंतज़ार में, हम तो अपनी आंखें नज़रें बिछा के बैठे हुए हैं कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है, आपको भी पता चले कि कुर्बानी क्या होती है। तो उसका आगाज़ ज़मान पाक से होना चाहिए। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर उन पे है जिन्होंने ये बात की, अब उसको पूरा करें, बड़ी मेहरबानी आप। हम देख रहे हैं कि जो दाखिल साहब वापस गए हैं, मगर उनकी अभी तक वापसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, इसकी क्या वजह है? जहाँ तक क्लीन स्वीप की बात है, तो अभी रिसेंटली वो लोग इलेक्शन हारे हैं, तो मैं तो ये बात नहीं मानती। पीटीआई ने जब कहीं इलेक्शन जीता भी है तो उसकी वजूहात कुछ और थी, उनके पीछे वो लोग थे जिन्होंने उनको इलेक्शन जिताया। पूरी दुनिया को इस बात का पता है, ये कोई छुपी हुई हकीकत नहीं है। लेकिन हम मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से मुल्तान में मैं जहाँ अब कल आई हूँ तो मैंने देखा जो सड़कें भी बनी हैं, जो मेट्रो बस बनी है, जितनी तरक्की जनूबी पंजाब में हुई है, मुस्लिम लीग नून ने नारा नहीं लगाया, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने आगे बढ़कर खिदमत की है लोगों की। जनूबी पंजाब में एक एक जो तरक्याती प्रोजेक्ट है वो अल्लाह ताला का शुक्र है, वो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की मेहनत है। और आइंदा भी मैं चाहती हूँ कि जनूबी पंजाब जो है वो पंजाब के हर हिस्से की तरह, बाकी हिस्सों की तरह, बल्कि उनसे भी तरक्की में ज़्यादा हो। तो और ये हमारा एजेंडा भी है। बाकी जो आपने बात की, इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब से भी, मुल्तान से भी मुस्लिम लीग नून जीतेगी। हम अपनी जो इलेक्टोरल अलायंसेस हैं, जो अपनी अलाइनमेंट है, उसको देख रहे हैं। इसीलिए आज मेरी अभी इस मुलाकात के बाद मेरी अपने MNAs MPs टिकट होल्डर से मुलाकात है। हम अपने पूरी इलेक्शन की स्ट्रैटेजी जो है वो उसको बैठ के मशावरत से तय करेंगे और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे। जावेद हाशमी साहब की जहाँ तक आपने बात की, जावेद हाशमी साहब एक मेरे लिए बहुत काबिल कदर और काबिल एहतराम हैं, वेटरन आई थिंक सियासतदान हैं। तो हम उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनका तजर्बा है, उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और उसको वो जमात के साथ हैं, मशावरत में भी साथ हैं। देखें, जनूबी पंजाब का जो इन्होंने ड्रामा किया था, सूबा महाज जो बनाया था, वो उसकी जो वो इलेक्शन के दिन तक था, उसके बाद वो दावे जो उन्होंने किए थे वो कभी वफा नहीं हुए। वो वादे जो किए थे वो जनूबी पंजाब के साथ, वो कभी वफा नहीं हुए। जनूबी पंजाब के वादों को, सूबा बनाने के वादों को, तरक्की के वादों को, वो जो इन्होंने गले में वो डाल के जनूबी पंजाब के वो शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ के साथ, वो वादे हमने वफा होते ही नहीं देखे। वो जिस दिन ये इलेक्शन यहाँ से जीते उस दिन वो नारे भी ख़त्म हो गए, वो वादे भी वफा नहीं हो सके। तो वो एक ड्रामा था, सिर्फ एक स्टंट था इलेक्शन का, तो जिसमें फिर जनूबी पंजाब के अवाम को सफ़र भी करना पड़ा। जहाँ तक आपने सूबा बनाने की बात की, देखें उसकी करारदाद, उसकी एक आइनी रिक्वायरमेंट थी कि उसकी करारदाद पंजाब असेंबली से पास की जाए, वो हमने की। और इंशाअल्लाह ताला जब हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम कोई ड्रामा नहीं करेंगे, हम कोई जनूबी पंजाब के अवाम को कोई झूठा एक तसल्ली नहीं देंगे। हम इसको इंशाअल्लाह ताला एक्चुअलाइज करेंगे उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। मुस्लिम लीग नून का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो वादा किया अवाम से वो वफा किया। जनूबी पंजाब से भी जो हमारी कमिटमेंट है, जो वादे हैं, जो उनकी डिमांड है, उसको इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ही पूरा करेगी इंशाअल्लाह। IMF का चलाया, कामयाबी से चलाया, लेकिन उसमें उन्होंने अवाम का जो मफाद था और जो अवाम की उसमें एहसास था, उसको उन्होंने मद्देनज़र रखा। और उस प्रोग्राम के बावजूद जो कि 4 साल 3 साल चला,
انہوں نے پرائسز بڑھنے نہیں دی. آٹے کی پرائس 35 روپے کلو رہی, چینی کی پرائس 50 to 55 روپیز کلو رہی, اور تیل کی پرائس 140 روپے کلو رہی. اس کے علاوہ بھی سبزیاں بھی انتہائی سستے داموں فروخت ہوتی رہیں, اور وہ مینٹین رہی 4 سال پرائس. اور پھر ایک دن آیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پہلی حکومت تھی جس نے نہ صرف پرائسز مینٹین کی, کامیابی سے IMF کا پروگرام چلایا, عوام کے جو چولہے تھے وہ بھی جلتے رہے, IMF پروگرام بھی چلتا رہا. اور وہ ایک دن آیا جب 2016 میں نواز شریف صاحب نے بڑی کامیابی سے IMF کے پروگرام کو پہلی بار تاریخ میں خدا حافظ کہہ دیا. تو ان کو تو وہ والا پاکستان ملا تھا, لیکن کیونکہ نالائکی اور نااہلی اتنی شدید تھی کہ ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو نوز ڈائیو اس نے کیا. اور پھر انہوں نے IMF کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس نے پاکستان کو گروی رکھ دیا IMF کے ہاتھوں میں. لگتا تھا کہ پاکستان کو حکومت پاکستان نہیں IMF چلا رہا ہے, اور وہ شرائط اتنی کڑی تھیں کہ ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہت کمپرومائزز کرنے پڑے. اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جاتے جاتے اس معاہدے کو فلاؤٹ کر گئے, اس کو پھاڑ کے پھینک گئے, کیونکہ ان کو پتا تھا میں تو جا رہا ہوں. جاتے جاتے اپنے آپ کو تو بچا گئے, پاکستان کو یہ مشکلات میں جھونک گئے. تو بات یہ کہ جب آپ نے ایک معاہدہ کر لیا ہے, آج ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم ریلیف دینا چاہیں بھی تو ابھی وہ ہم نہیں دے پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF یہ کہتا ہے کہ ایک تو معاہدے کی شرائط بہت کڑی ہے, وہ آپ کو پوری کرنی پڑیں گی. دوسرا, جب آپ نے معاہدے کی خلاف کی, دھوکہ کیا, تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ یہ قیمتیں بڑھائیں, پہلے آپ یہ مشکل قدم اٹھائیں, اس کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو جب ہم IMF آپ کو آپ کے ساتھ نہیں آتا, تو باقی ڈونرز یا باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری یہ مجبوری ہے اس وقت کہ ہمیں IMF کی شرائط ماننی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو مستقبل قریب میں وہ وقت آئے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا اسٹرینتھن کریں کہ ہم وہ جو معاہدہ کیا ہوا ہے اس کی شرائط سے اپنے آپ کو تھوڑا آزاد کرنے کے قابل ہو جائیں. تو مسلم لیگ نون کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل خراب کرے, یا وہ عوام میں جو اس کی ایک پوری ہسٹری ہے, تاریخ ہے ریلیف دینے کی, عوام کے گھروں میں ریلیف لانے کی, ان کے کچنز میں ریلیف لانے کی, ان کو سستی روٹی فراہم کرنے کی, سستی بجلی فراہم کرنے کی, گیس فراہم کرنے کی, ان کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں جو ہے وہ نیچے لانے کی. تو یہ ایک ہسٹری ہے مسلم لیگ نون کی. ہمارے پر یہ بہت اس وقت پریشر ہے, بوجھ بھی ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ دن رات اسی پر اپنا صرف کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری آئے گی, اور ضرور آئے گی. تو یہ حقائق ہیں جن کا ادراک ضروری ہے, اور ان حقائق کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اس سے ہم اس وقت, اور آپ کو پچھلی حکومت کے لوگوں جو چاہے وہ شوکت ترین صاحب ہوں یا وہ کچھ ہوں, ان کے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں, ان کی آڈیوز آن ریکارڈ ہیں, جس میں انہوں نے پاکستان کو اپنے آپ کو بچانے کی بات کی ہے, پاکستان کو مشکلات میں دھکیلنے کی بات کی ہے. تو یہ پوری قوم کے سامنے ہے. لیکن میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ تو روتے رہے نا, ان کو ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا, 5.8 گروتھ پہ پاکستان ان کو ملا, اور جب ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے وہ نوز ڈائیو کیا, تو بجائے اس کے یہ اپنی کارکردگی کا جواب دیتے کہ آپ نے ہنستے بستے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو کس طرح آپ نے زمین کے نیچے آپ لے گئے, تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا 4 سال پچھلی حکومت. ہم یہ آپ کو ضرور بتا رہے ہیں کہ یہ معاہدے پچھلی حکومت کے کیے گئے ہیں, یہ ان کی نااہلی اور نالائکی ہے, یہ ان کا ظلم ہے جو انہوں نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہے. لیکن ہم آپ کو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں, ہم صرف رو نہیں رہے, ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس میں بہتری لے کے آنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کو امید بھی دلا رہے ہیں, اور آپ سے وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی بہتری لے کر آئیں گے. لیکن پاکستان کی اکانومی یا کسی بھی ملک کی اکانومی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اوور نائٹ آپ بالکل اوور ہال کر دیں یا اس کو بالکل چینج کر کے رکھ دیں. اکانومی کو خراب کرنے میں 4 سال لگائے ہیں, تو بہتری میں کچھ عرصہ لگے گا, بہتری آئے گی انشاءاللہ. آپ نے بھی لانگ مارچ کیا, مولانا رحمان صاحب نے لانگ مارچ کیا مہنگائی کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے ایک اصولی موقف 2017 میں جب یہ پاناما شروع ہوا اور یہ جو انتقامی کارروائی شروع ہوئی,
एक असूली मौक़िफ़ वोट को इज़्ज़त दो का अपनाया था। तो जब वो अपनाया था तो ऐसा नहीं था कि हमें ये इल्म नहीं था कि इसके लिए आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। वो ये फितना जो आजकल है, इसको मैं फितने के नाम से पुकारती हूँ, वो ये मौक़िफ़ नहीं था कि आप हुकूमत में जब तक मैं रहूँ तब तक जो जनरल बाजवा साहब हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनकी तारीफ़ों के ज़मीन आसमान कलाबे मिला रहे थे। और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, इमरान जब प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बेहतरीन इस्टेब्लिशमेंट थी। जैसे ही इमरान खान साहब पावर से निकले, दफ्तर से निकले, तो बाजवा साहब में भी उनको प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो गई, इस्टेब्लिशमेंट में भी प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो गई। तो इक़्तिदार में मैं रहूँ तो सब ठीक है, इक़्तिदार से मैं बाहर आ जाऊँ तो सब ख़राब है। ये मौक़िफ़ नहीं था हमारा एक असूली मौक़िफ़ था। उसके लिए हमने जिद्दोजहद की, उसके लिए हम सबको पता था कि वो कोई फूलों की सेज नहीं है, उसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी और ये जानते हुए हम उस जिद्दोजहद में गए। एक हमारा कमिटमेंट थी कॉज के साथ, एक हमारा जज्बा था कि इस मामले में हमने जुल्म के आगे, इंतकाम के आगे सर नहीं झुकाया और उसके लिए देखें कुर्बानियाँ देनी पड़ी। नवाज शरीफ साहब को पिछले 2 अदवार में भी निकाल दिया गया, मुशर्रफ दौर में भी जो मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो नवाज शरीफ साहब को अटक किले में फेंक दिया जाके, और हथकड़ियों उनके जो सीट्स थी, सीट जो थी उनकी जहाज़ की, उनको एक जब मेरा ख्याल है अटक से शायद कराची लेके जाया जा रहा था, 99 की ये बात है। तो मुझे अभी भी याद है उन्होंने बताया था कि जब उनको एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये RTS बिठा के प्राइम मिनिस्टर नहीं आया था, ये जनरल फैज़ का लाया हुआ प्राइम मिनिस्टर नहीं था, अवाम का लाया हुआ प्राइम मिनिस्टर था, तो 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आया था। तो उनके जब हाथ उन्होंने बांधे सीट के साथ, तो नवाज शरीफ साहब नहीं रोए, उनके हाथ पे आंसू गिरे। जो शख्स उनको उनके हाथ सीट से बांध रहा था और हथकड़ी लगा रहा था, उसके आंसू थे जो उनके हाथ पे गिरे। अटक किले की जेल बर्दाश्त की, और वो आप ज़रा अटक किला जाके देखें, वो वहाँ पर इंसान 1 घंटा नहीं गुजार सकता। 14 महीने तब जेल काटी, नहीं रोए। 1 साल अब जेल काटी, नहीं रोए। मैं अपनी बात तो करती नहीं, डेथ सेल में रहकर आई हूँ 50 डिग्रीज के अंदर, एक चारपाई थी मेरे कमरे में, बाथरूम और कमरा इकट्ठा था, और जो लोग थे वो ये बात करते थे, मुझे पूछते थे कि आपको अगर कोई तंगी है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं कहती थी नहीं। और ये नहीं कि मैं कभी मीडिया के सामने नहीं रोई, मैं अपने उधर सेल में भी कभी मुझे अपनी बेचारगी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि एक जज्बा था, एक कमिटमेंट थी कॉज के साथ। इसी तरह जो भी हमारे जितने भी लीडर्स का मैंने कल नाम लिया, शहबाज शरीफ साहब को आप देख लें, उन्होंने 2 दफ़ा ये कैद काटी, लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हुए किया। हमजा शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब, साद रफीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, आप किस का नाम लेंगे, सब ने तकलीफ़ात बर्दाश्त की, इंतकाम और जबर का सामना किया, लेकिन डट के खड़े रहे, क्योंकि सियासी कारकुन थे, मकसद का पता था, आवाम की नब्ज़ पे हाथ था, और पॉलिटिकल लोग थे, ट्रेनिंग हुई थी। अब आप ये देखें, अब दूसरी साइड पे आ जाएं, दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। हमने 6-6 महीने की जेल काटी, हमारी ज़मानत नहीं होती थी, बेंच टूट जाते थे जब ज़मानत की बात आती थी, वहाँ 2-2 घंटे में पुलिस वालों के गले लग के वो रो रहे हैं, और वो 2-2 दिन की जेलों के बाद उनको रोना आ रहा है। तो उससे मुझे ये समझ आई कि भाई ये तो पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, भानमती का कुंभा एक जोड़ा हुआ था, इधर से लोग उठा के, उधर से मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़ के, किसी और पार्टी के लोग तोड़ के, उनको किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को डिस्क्वालीफाई किया, और ये पार्टी वजूद में आई। जब आप इस तरह की पार्टी ज़बरदस्ती जोड़ेंगे, वजूद में आएगी, जिनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, जिन्होंने हमेशा बैसाखियों के सहारे सियासत की है, तो जब उन पे मुश्किल वक्त आएगा, तो अभी तो उन पे मुश्किल वक्त आया ही नहीं। किसको हथकड़ी लगी अभी तक, और हाथ प्राइम मिनिस्टर की तरह बांधे गए हैं सीट के साथ, किसको अटक किले में फेंका है, किसको 2 बार उम्र कैद की सजा हुई है, किसको 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है, किसको 7 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है, किसके ऊपर मंशियात का केस बना है, किसी पर नहीं बना।
ان کے اوپر تو جائز کیس بھی ابھی تک نہیں بنے, اور جو بنے ہوئے ہیں اس میں یہ حاضری بھی نہیں دے رہے اپنی کورٹس کے اندر. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب کورٹ بلاتی ہے اور یہ نہیں جاتے تو یہ ہمارے انصاف کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے. کورٹس کو اپنی عزت اور احترام اسٹیبلش کرنی چاہیے. یہ اس طرح سے اس کو بلیٹنٹلی آپ فلاؤٹ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی کبھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. ان کا اپنا مذاق تو اڑ رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کس طرح یہ ان کا تماشا بن رہا ہے. تو ظاہر ہے جو سیاسی جماعت نہیں تھی, جنرل فیض صاحب کے لائے ہوئے لوگ تھے, ان کی چھتر چھایا میں یہ لوگ پل رہے تھے. تو اب بے فیض جب سے ہوئے ہیں تو ان کو سمجھ آئی ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. کہ مشکل فیصلے جو ہے وہ صرف عوام کے لیے کیوں کیے جاتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے جو آسٹیریٹی میجرز اناؤنس کیے ان کو امپلیمنٹ بھی کیا, وہ ہو رہا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو بھی عوام کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے رضاکارانہ طور پر بھی اپنے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں ان کو سرنڈر کرنا چاہیے, ان کو منیمائز کرنا چاہیے. عوام کے ساتھ ان کو اپنی جو پوری اس چیز کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, اور اگر حکومت پاکستان اس میں مزید وہ کر سکتی ہے تو ضرور کرنا چاہیے. میں آپ کی اس بات سے 100% اگری کرتی ہوں. صوبوں اور مرکز کے درمیان جو معاملات ہیں اس پہ آپ نہیں بات. دیکھیے اس بات کے دو پہلو ہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی, اور وہ یہ ہے کہ صوبوں کا اس میں بہت بڑا رول ہے, اور کیونکہ ایگزیکیوشن جو ایجنسی ہے وہ صوبے ہیں, اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا بھی, ریٹس کو کنٹرول کرنا بھی یہ صوبوں کا کام ہے. ان کی ایگزیکیوشن صوبوں کی ہے. تو میں تو تب بڑی حیران ہوتی تھی, اور مجھے یہ کئی دفعہ شکوہ بھی ہوتا تھا کہ حکومت پاکستان اپنا موقف یہ نہیں بتا سکی لوگوں کو کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی حکومت تو صرف فیڈرل میں ہے. پنجاب ابھی چند دن پہلے تک عمران خان کے پاس تھا. کے پی کے حکومت ابھی چند دن پہلے تک 10 سال کے تک عمران صاحب کے پاس تھی. جی بی کی حکومت آج بھی ان کے پاس ہے. اے جے کے کی حکومت آج بھی ان کے پاس ہے. بلوچستان حکومت بھی انہی کی تھی. تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مہنگائی کا پھر ذمہ دار شہباز شریف کیوں ہے, سارا الزام شہباز شریف صاحب پہ کیوں ہے. تو یہ بڑے آرام سے سارا شہباز شریف صاحب پہ ڈال کر نکل جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ غفلت ان کی بہت زیادہ ہے. یہ لوگ انتقام میں لگے رہتے ہیں, یہ لوگ الزام تراشی میں لگے رہتے ہیں, اور عوام کی خدمت سے یہ 100% غافل ہیں اور رہے ہیں غافل. تو سب سے بڑا قصور تو ان کا ہے, سب سے بڑا قصور تو ان کا ہے. ہاں اب یہ انٹرم گورنمنٹ آئی ہے, میرا خیال ہے اس کو شہباز شریف صاحب ضرور دیکھ رہے ہوں گے. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہوگی کہ عوام کو ریلیف ملے, عوام کو جو جیسے آپ نے کہا, میرے علم میں بھی یہ بات آتی جب میں MNAs MPA سے بات کرتی ہوں کہ سستے آٹے کی سپلائی جو ہے اور وہ اس کی چین کو بھی بڑھایا جائے, اور وہ وہاں پر لائنیں نہ لگی ہوں. دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, ضرور دیکھ رہے ہوں گے, اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے بھی. ملک میں اگر ایناکی ہوتی ہے, ملک کے اندر اگر پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے, تو اس میں وہ ایک بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے اوپر ساری جو نیگیٹو چیزیں وہ ہوتی ہیں. آئی ایگری ود یو. اور اس ملک کو خارجی طور پر ایکسٹرنلی کوئی تھریٹ نہیں ہے. الحمدللہ ایکسٹرنل تھریٹ سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس پورا ہم تیار بھی ہیں, اور اس کو کوئی تھریٹ نہیں. اس ملک کو اگر تھریٹ ہے تو وہ جو انٹرنل جو آپس میں اختلافات ہیں, پولیٹیکل انریسٹ ہے, غیر یقینی کی جو صورتحال ہے, وہ اس سے اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ ہے. اور جب تک یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے کہ جب تک اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اس وقت تک اس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوگی, یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھے گا. یہ معاشرہ آپ اپنے ویژن کو کیسے دیکھ رہی ہیں, آپ اپنے ویژن کے ساتھ اس کو کیسے آگے بڑھائیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا شکر ہے آپ نے کوئی سیاسی سوال سے ہٹ کے سوال کیا.
देखिए इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा बल्ज है वो यूथ बल्ज है, लेकिन आप इस बात को देखें कि वो यूथ जो है उसके पास इस वक्त डायरेक्शन नहीं है, तालीम भी हासिल कर रहे हैं लेकिन आगे मौके नहीं हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल उनके लिए ना सिर्फ ये कि रोज़गार के मौके होने चाहिए, बल्कि मेरे दिल के करीब है ये बात कि एक तो यूथ को स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए, वो आला तालीम हासिल करें, लेकिन आला तालीम हासिल करके वो ब्रेन ड्रेन ना हो, वो उनको इस मुल्क में उनके लिए ऐसे मौके पैदा किए जाएं कि जो खिदमात वो बाहर जाके देते हैं, जो खिदमात वो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस वो बाहर के मुल्कों की तरक्की के लिए दे रहे हैं वो पाकिस्तान में भी हों और वो उसकी जो उनको जो मौके वहाँ फराहम किए जाते हैं वो पाकिस्तान उनको फराहम करें। फॉर इंस्टेंस जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स हैं, मेरा ये अब लोगों ने अपने घर से जो काम शुरू किया हुआ है और आईटी इंडस्ट्री ने जिस तरह दुनिया में तरक्की की है, मेरा बड़ा ये दिल करता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये प्रोग्राम्स हों, पाकिस्तान के अंदर भी इंक्यूबेटर्स हों, पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमतों की तरफ से हैंड होल्डिंग के प्रोग्राम्स हों, ताकि बच्चे अपने अपने छोटे छोटे काम ये जो यंगस्टर्स हैं ये खुद शुरू करें, हुकूमत इनका हाथ पकड़े, इनको एक्सपर्टीज़ दे, इनको जो उसके लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो कर्जे देने पड़ें या वो इनको आसान शराइत के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको वो वसाइल फराहम, माली वसाइल फराहम करें, ये ज़रूर करना चाहिए और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सिलिकॉन वैली पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए। हाल की जो रोकथाम, खास तौर पर जब PMLN एक ओनरशिप है आपकी नेशनल एक्शन प्लान की और ना उस पर कोई अमल दरामद हुआ, ना उस पर उस हवाले से कोई जो है उसकी एक्चुअल जो स्क्रिप्ट उसके मुताबिक उस पर अमल नहीं, इस बारे में क्या कहेंगे कि कोई कमीशन आप इस पर बनाएंगे कि इन पर जो इनके जो क्राइम्स हैं उसको जो है ना वो इन्वेस्टिगेट? अभी तो आपने कमीशन की बात की, शहबाज शरीफ साहब ने तो इमरान खान साहब से चंद सवाल पूछे हैं इस सानहे के बाद जो KPK में हुआ है, तो उनको उस पर बहुत गुस्सा है और वो कह रहे मैं अब हुकूमत में नहीं। देखिए बात यह है कि आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले तक तो आप ही हुकूमत में थे और 10 साल आप उस हुकूमत में रहें। 10 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है और उस 10 साल के अरसे में जो आपने वहाँ काम किए, आपने जो वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, CTD है, आपने उनको वहाँ पर स्ट्रेंथन नहीं किया, आपने नेशनल जो एक्शन प्लान था उसको वहाँ पर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने उनको वो पैराफर्नीलिया नहीं दिया, आपने उनको वो ताकत नहीं दी, आपने उनको वो स्ट्रेंथ नहीं दी जिसकी उनको ज़रूरत थी। आज भी वो वहाँ पर जो लोग इस धमाके में शहीद हुए हैं वो निहत्ते लोगों की तरह थे। पुलिस और जो काउंटर टेररिज्म फोर्स थी वो निहत्ते लोगों की तरह थी, उनके पास वो सब साजो सामान नहीं था। और आप ये देखें कि वहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई हुई है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, वो एक किराए की बिल्डिंग में, खुद वो वहाँ पर गवर्नर हाउस को इस्तेमाल इस तरह करते रहे, वज़ीर आला हाउस को इस तरह इस्तेमाल करते रहे अपने ज़ाती मकासद के लिए, लेकिन उन्होंने उसको स्ट्रेंथ नहीं दी। तो मुस्लिम लीग नून ने तो देखें, जब 2013 में मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला तो सिर्फ 22 घंटे की लोड शेडिंग नहीं थी इस पाकिस्तान के अंदर, हर गली में, हर शहर में हर रोज़ धमाके होते थे। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि बहुत लोग जो है वो हर शहर में, सूबों में ये हाल था, शहीद हो रहे थे, नुकसान हो रहा था पाकिस्तान का। फिर देखें आपने तारीख़ के 2 सबसे बड़े जो वॉर ऑन टेरर लड़ी पाकिस्तान ने, एक ज़रब-ए-अज़्ब थी, एक रद्दुल फसाद थी, और पहली मर्तबा ये हुआ दोनों में कि एक नेशनल कंसेंसस हुआ। अभी वो धरनों से निकला था, उसको भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में दावत दी कि आओ आकर मुल्क में जो मसला है जो हमें दरपेश है उसमें जो APS अटैक के बाद उनको भी बिठाया। ये नहीं देखा कि ये शख्स मुझे दिन रात गाली निकालता है, कौम के और मुल्क के मफाद पर, इस मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर उनको भी बिठाया साथ। पहली मर्तबा देखा कि पार्लियामेंट भी, उलमाए कराम भी और जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है, सब ने ज़रब-ए-अज़्ब के पीछे वो सब खड़े हो गए। एक नेशनल कंसेंसस नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में डेवलप हुआ और फिर जो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो जुट गए उस काम के अंदर और उन्होंने कुर्बानियाँ दी, शहादतें हुई। लेकिन इन 2 जो हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी है, ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद, उसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन आया।
को अपनी माशी पॉलिसी और जिस लिए वो काम करती है उसके ऊपर खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। देखिए, आपने जो बात की है उसमें जो मुआशी पॉलिसीज़ पे जो काम हो रहा है, आपने दो चीज़ों को इकट्ठा जोड़ दिया है। आपने मेरी जो जमात की तरफ से जिम्मेदारी है, मैं कोई हुकूमती ओहदेदार नहीं हूँ। जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, और लोग अपना अपना काम पूरी जो तनदही है उससे अंजाम दे रहे हैं। आपसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ का एहसास है कि इस कौम को हमने रिलीफ देना है, मुस्लिम लीग नून की लेगेसी को, नवाज शरीफ साहब की लेगेसी को कामयाब करना है, अपहोल्ड करना है। ये प्रेशर हम पे भी है, ये बोझ हम पर भी है। जहाँ तक माशी पॉलिसीज़ का ताल्लुक है, उसकी बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यही हम अभी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में बेहतरी ज़रूर आएगी। जहाँ तक आपने टिकट्स की बात की, तो मुस्लिम लीग नून की टिकट हमेशा, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में हो या मुस्लिम लीग नून हुकूमत से बाहर हो, अब भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग, ये जो आपकी ख्वाहिश है ना कि सिर्फ ये रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास अभी भी जो लोग जो मुस्लिम लीग नून में आना चाहते हैं, उनकी अल्लाह के फजल करम से इतनी लंबी लिस्ट है। मैं बहावलपुर की डिवीज़न में गई, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सब मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल होंगे, और मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इस सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगी इंशाअल्लाह। क्या हम अपनी जिंदगी में वोट को इज्जत की बुनियाद पर इलेक्शन देख सकेंगे? इंशाअल्लाह ताला वोट को इज्जत दो की बुनियाद पर ही इलेक्शन होगा। उसकी वजह यह है कि जो वोट को जब इज्जत नहीं दी गई 2018 के इलेक्शन में, जब RTS बंद किया और एक अनाड़ी को लाके आपने 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा दिया, उसके बाद जो मुल्क का हाल हुआ है, उसके बाद जो लाने वालों का हाल हुआ है, तो उन्होंने भी सबक सीखा है, इस मुल्क ने भी सबक सीखा है। तो वोट की इज्जत की तरफ तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही हल है इस मुल्क की सारी जो मुश्किलात है, उनका एक ही हल है कि अवाम का जो फैसला है। देखिए, एक फैसला एक टोले ने किया और वो ऐसे इंसान को, नाअहल तरीन इंसान को उठा के उन्होंने अवाम के सर पे बिठा दिया, तो वो तजर्बा तो नाकाम हो गया। तो अवाम की जो इज्तिमाई अक्ल व दानिश है, वो उसके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। उनके वोट की ताकत से जो हुकूमत आएगी, और वो जब अवाम ने वोट की ताकत दिखाई तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने इलेक्ट किया, तो इंशाअल्लाह ताला यही होगा।